السلام علیکم دوستو، گزشتہ چند ماہ سے ٹڈی دل کا حملہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ جی ہاں، اس سے ہمارا ملک غذائی قلت کا شکار ہو سکتا ہے۔ ٹڈی جہاں جاتی ہے وہاں فصلوں کو لمحوں میں برباد کر دیتی ہے، ہریالی کو چند گھنٹوں میں ویرانی میں بدل دیتی ہے اور کسان دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ ٹڈی اتنی بھوکی ہوتی ہے کہ زہریلے پودے بھی کھا جاتی ہے، لکڑی کے بنے دروازوں تک کو کھا جاتی ہے، درختوں کے نرم شاخوں کو، ٹہنیوں کو اور ان کے پتوں کو یہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ ٹڈی دل افریقہ سے نکلا، عرب ممالک، عمان اور ایران سے ہوتا ہوا چاغی کے مقام سے بلوچستان میں داخل ہوا۔ پاکستان کے بہت سے شہروں میں خصوصاً چشتیاں، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور اور راجن پور میں ٹڈی نے تباہی مچا رکھی ہے۔ ٹڈی دل پاکستان میں تباہی مچاتے ہوئے اب انڈیا پہنچ چکا ہے۔ اب بھی پاکستان کے بہت سارے شہر اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ انتہائی خطرناک ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کوئی ڈھول بجا کر، کوئی شور شرابہ کر کے، کوئی آگ جلا کر، دھوئیں سے۔ ہاں، البتہ دھوئیں کے ذریعے اگر سبز پتے اور گھاس ڈالیں اور زہریلا دھواں تیار کریں تو اس سے کچھ ایریا تو سیف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی پوری فصل بچ سکے، کیونکہ دھواں جو ہے وہ کچھ ایریا تو کور کرتا ہے لیکن پورے ایریا کو کور کرنا، کنٹرول کرنا نہایت مشکل ہے۔ ٹڈی دل کا کوئی گھر نہیں ہے، کوئی خاص ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ ٹڈی دل ایک جگہ نہیں رہتے، یہ ہر وقت سفر میں رہتے ہیں جہاں پر انہیں سبزہ مل جائے، ہریالی مل جائے، کوئی بالکل سرسبز علاقہ مل جائے تو وہاں پر یہ اپنا پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، وہیں پر اپنی نسل بڑھاتے ہیں اور تباہی پھیلا کر پھر آگے نکل جاتے ہیں۔ دوستو، ٹڈی دل کسی کے لیے عذاب ہے تو کسی کے لیے خوراک۔ ٹڈی دل فصلوں کو کھانے نکلا تو سندھ پہنچ کر بھوک کے ماروں کے ہتھے چڑھ گیا۔ انہوں نے تو ٹڈی کی کڑھائی تک بنا ڈالی، ٹڈی کا مزہ لینے لوگ پہنچ گئے۔ پرندے انہیں خوب سے کھاتے ہیں۔ جی ہاں، ٹڈی حلال ہے اور ٹڈی پہلے زمانوں میں بھی حملہ آور ہوتی رہی ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف روایتی طریقے استعمال کیے جاتے رہے ہیں۔ اگر کسی علاقے میں ٹڈی دل کے پہنچنے کے کوئی اطلاعات ہوں تو احتیاطی تدابیر کے طور پر اپنے فصلوں پر کیمیکلز کی چھڑکاؤ کریں، اس سے بھی کچھ حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے۔ آج کل ٹڈی دل اینٹمالوجسٹس کی توجہ کا مرکز ہے۔ اگر اسے کیمیکلز کے ذریعے ختم کریں تو آلودگی کا خطرہ ہے۔ سائنسدان بایولوجیکل کنٹرول کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ بایولوجیکل کنٹرول میں جانداروں کو جانداروں کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر ہم چوہوں کو، ریٹس کو، ماؤس وغیرہ کو کیمیکلز کے ذریعے ختم کریں تو آلودگی کا خطرہ ہے اور ان کی ڈیڈ باڈیز وہاں پر پڑی رہتی ہیں اور پھر اس کی بدبو اور سمیل وغیرہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بایولوجیکل کنٹرول کا مطلب ہے وہاں پر کیٹس چھوڑ دیں۔ کیٹس مطلب جانداروں کو جانداروں کے ذریعے کنٹرول کریں، اسے کہتے ہیں بایولوجیکل کنٹرول۔ تو دوستو، ہمارے چینل سائنٹیفک ورلڈ کو سبسکرائب کر دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ